ابراہیم بن ادہم کے ہاتھ آ گئی. اب آپ جو ہے وہ سلطنت کرنے لگے تو تخت نشین ہوئے. عدل و انصاف، شرم و حیا، سکون ہی سکون. رحمت اللہ علیہ نے اس لیے تو شادی نہیں کی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سلطنت کو سنبھالے گا، نہیں. یہ قلندر جانتے ہیں ان کی نظر جو ہے وہ لوہے محفوظ پر ہوتی. ابراہیم بن ادہم جب بادشاہ بن گئے تو تنہائی میں جب ہوتے کسی چیز کو بھی دیکھتے، غور کر رہے ہوتے تو لگتا کہ جیسے یہ چیز بر رہی ہے. ایک دفعہ آپ اپنی انگوٹھی کو دیکھ رہے تھے، انگوٹھی پہ نظر پڑی تو انگوٹھی سے آواز آتی ہے تم کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تم اس کام کے لیے نہیں آئے دنیا میں. تو سمجھتے کہ شاید کوئی خیال ہے. آدمی جب کسی چیز پہ نظر گاڑتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ خیال ہوتا ہے اس کا. تو انہوں نے بھی یہی سمجھا. جب کبھی کسی زیور کو دیکھتے، مالا کو دیکھتے، جب کبھی کسی چیز پہ نظر پڑتی تو وہ یہی سمجھتے کہ خیال ہے. لیکن ایک مرتبہ تو حد ہو گیا. آپ شکار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شکار کے پیچھے جب بھاگے تو وہ شکار آپ کے نشانے پہ تھا کہ ایک دم سے مڑ کے اس نے یہ کہا ابراہیم بن ادہم تجھے ان کاموں کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی میرا خیال ہو، لیکن اب خیال تو نہیں، تو آواز آ رہی ہے، جانور بول کے بتا رہا ہے. تو ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ کیا پوائنٹ تھا کہ آپ محل کے اوپر والے کمرے میں سوئے ہوئے، رات بھیگ گئی ہے، رات گہری ہو چکی ہے، دربان جو ہے وہ بھی بیچارے اونگ رہے ہیں. ایک دم سے آپ کو آواز آئی کہ کوئی آدمی کوئی چل رہا ہے، اوپر چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے، اس کے پاؤں کی آواز ہے. آپ نے کہا کیا جگاؤں میں دربانوں کو اور پتا کراؤں، خود ہی دبے پہ چل پڑے. اوپر گئے تو ایسے آواز دیتے ہیں کون ہے بھائی، اندھیرا تھا، کون ہے چھت پہ؟ تو وہیں سے آواز آتی ہے میں ہوں، اپنے اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں، میرا اونٹ گم گیا ہے. آپ نے فرمایا کبھی چھتوں پہ اونٹ چڑھتے ہیں یار، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا اگر چھت پر اونٹ نہیں ملتے تو پھر یہ محل میں تخت و تاج میں تصوف و خدا بھی نہیں ملتا. پھر ایک بات عجیب سی تھی. اب آگے بڑھے آواز کی طرف، جب آگے بڑھے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا کہ اگر چھت پر اونٹ نہیں ہوتے نا تو پھر یہ مال و دولت میں دنیا کے اندر پھر خدا بھی نہیں ملتا. یہ تھا آخری پوائنٹ. اب صبح ہوئی، دربار لگایا. بڑی عجیب سی کیفیت ہے، بڑی عجیب سی کیفیت ہے. یہ رات کا واقعہ کیا تھا یار؟ مسلسل چوٹ پہ چوٹ ہے، بار بار کہ اس چیز سے، اس سے ہٹو. اب دربار جب لگایا تو دربار بھی شروع بھی نہیں ہوا ہے، کلندر صاحب آ گئے. پھر کلندر، اور بالکل وہ یاد تازہ ہو گئی جیسے ان کے والد گرامی داخل ہوئے تھے. وہ کلندر آئے، آتے سیدھے ہی ابراہیم بن ادہم کے سامنے کھڑے ہو اور یوں تخت لگا ہوا ہے، ایسے ایسے دیکھنے لگے. کیا دیکھ رہے ہو؟ میں آیا تھا کہ کچھ عرصہ قیام کرتا یہاں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ رہائش کی جگہ نہیں ہے، یہ تو سرائے ہے، ان ہے یہاں تو بڑی جلدی سے نکلنا پڑے گا. کہا بادشاہ کیا کلندر کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ دربار ہے، بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، تم اس کو سرائے کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے اچھا. تو ابراہیم بن ادہم سے مخاطب ہو کہنے لگے کہ آپ سے پہلے کون تھے؟ کہنے لگے مجھ سے پہلے میرے نانا، ان سے پہلے ان کے ابا، اس سے پہلے ان کے ابا. اچھا تو پھر بادشاہ سلامت یہ بتاؤ کہ اس کے علاوہ سرائے کس کو کہتے ہیں؟ سرائے اسی کو تو کہتے ہیں کہ جہاں آئے تھوڑی دیر قیام کرے اور چلے جائے. بس اتنا جملہ کہا، کلندر غائب. اس کے بعد ابراہیم بن ادہم جو ہیں وہ وہاں سے اٹھ پڑے. آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، اتارا سا جو چیزیں تھیں جس سے بادشاہت کی بو آتی تھی، سب کی سب چیزیں اتار کے آپ نیشا پور چلے گئے. نیشا پور میں جب آپ پہنچے وہاں ایک غار تھا، اس غار کے اندر آپ نے قیام فرمایا. 9 سال تک نیشا پور کی غار کے اندر جو ہے وہ آپ نے قیام کیا. صرف جمعرات کو نکلتے تھے، نکلنے کے بعد سیدھا پہلے جنگل جاتے، جنگل جا کے وہاں سے لکڑیاں کاٹتے، لکڑیاں کاٹنے کے بعد گٹھا اپنے سر پہ اوپر اٹھاتے، گٹھا اٹھا کے بازار میں لے جاتے اور چوک میں رکھ کے کہتے آؤ پاک مال، اور پاک مال دو اور پاک مال دو. وہ جب مال بک جاتا اس کے 2 حصے کرتے، ایک اسی وقت خیرات کرتے تھے اور آدھی رقم سے کھانا خریدتے. جمعہ کی نماز ادا کرتے، نماز ادا کرنے کے بعد غار میں پھر واپس پلٹ آتے. 9 سال آپ نے گزارے. لیکن ایسا آدمی کب جو ہے چھپ سکتا ہے؟ آپ مشہور ہو گئے. جو ہی مشہور ہوئے تو آپ نے غار کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. غار کو چھوڑنے کے بعد اب آپ وہاں سے نکل پڑے اور اس غار کے اندر آپ نے قیام کیا. اللہ اکبر جل شانہ. جس غار کے اندر، اس غار میں اللہ تعالیٰ نے خوشبو پیدا فرما دی. حضرت ابو سعید
ابو الخیر فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کا نام سنا تو میں ان کو غار میں ملنے کے لیے گیا. جب میں غار کی طرف بڑھا تو غار میں داخل ہوا, مجھے پتا چلا کہ وہ یہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں, لیکن غار کے اندر اتنی خوشبو تھی, اگر پوری غار کو بھی کستوری سے بھر دیا جاتا تو اتنی خوشبو نہ ہوتی جو ان کے قیام کرنے کی وجہ سے اس غار کے اندر خوشبو تھی. اللہ اکبر جل شانہ.